الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين والعاقبة للمتقين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. صدق الله العظيم وصدق على رسوله النبي الأمين الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. محبت نال باواز بلند درود پاک پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا بزرگ توئی قصہ مختصر. اللہ تبارک و تعالی جو رب ذوالجلال ہے، جس کا نہ ثانی نہ ہمسر، وہ وحدہ لا شریک ہے، اس رب ذوالجلال کی حمد و ثنا اور نبی رحمت نور مجسم شہنشاہ بنی آدم رسول محتشم سرور حسینہ و جمیلہ تتمہ ماہ دوراں
فخر رقاب شہنشاہ آدم و بنی آدم، نبیوں کے امام دو جہاں کے سلطان، میرے اور آپ کے آقا و مولا ملجا و ماوا، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات بابرکت پر ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہمارے آج کے اس جمعۃ المبارک کو اپنی بارگاہ عقیدت میں قبولیت کی سند عطا فرمائے۔ میرے محترم اور مکرم سامعین کرام، آج کے اس جمعۃ المبارک میں میں جس عنوان پر چند ایک باتیں آپ کے سامنے بیان کروں گا وہ ہے سفر ہجرت اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا عشق۔ ایک شاعر نے بڑی خوبصورت انداز میں شان صدیق اکبر کو بیان کیا۔ گفتگو کے آغاز سے ہم یہ چند اشعار آپ کی شان میں سنتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے منبع نور الہدی صدیق ہیں، پیکرے صدق و وفا صدیق ہیں، رازدار کبریاء مصطفیٰ اور رازدار مصطفیٰ صدیق ہیں۔ میرے محترم اور مکرم سامعین کرام، جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، اعلان نبوت کے بعد صحابہ نے ایمان لانا قبول کیا، لیکن کفار مکہ انہوں نے مسلمانوں پر ظلم و ستم کیا۔ کبھی تپتی ہوئی ریت پر لیٹا کر سینے پہ پتھر رکھ دیے جاتے، کبھی زنجیریں ڈال کر بازاروں میں گھسیٹا جاتا، کبھی آگ جلا کر اس آگ پر ننگی پیٹھ کو بچھا دیا جاتا، ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے خود نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر طائف کے بازاروں میں پتھر مارے گئے، آپ کے پیچھے اوباش آوارہ لڑکوں کو لگا دیا گیا، جس سے آپ کے جسم کے خون بہا اور قدم مبارک جو جوتے تھے وہ لہو لہان ہو گئے۔ یوں مسلمانوں پر ظلم و ستم کیا گیا۔ ادھر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے مسلمانوں سے فرمایا کہ تم ہجرت کر جاؤ اور مجھے تمہاری ہجرت کی جگہ بھی بتا دی گئی ہے۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کو اکٹھا کیا، اکٹھا کرنے کے بعد فرمایا مجھے تمہاری ہجرت کا علاقہ دکھا دیا گیا ہے، جہاں تم ہجرت کر کے بسیرا کرو گے، رہائش کرو گے، وہ دو پتھریلے میدانوں کے درمیان واقع ایک نخلستان ہے، وہ تمہاری ہجرت گاہ ہوگا۔
صحابہ تم ہجرت کر کے وہاں چلے جاؤ۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کو ہجرت کا حکم دے دیا۔ ادھر مکہ میں دنیا تنگ تھی ایمانداروں پر، ادھر مکہ میں دنیا تنگ تھی ایمانداروں پر کہ روندے جا رہے تھے پھول کیسے جسم خاروں پر، کہ روندے جا رہے تھے پھول کیسے جسم خاروں پر۔ نبوت نے اجازت دی تھی کہ ہجرت کہ یثرب چلے جاؤ، نبوت نے اجازت دی تھی کہ یثرب چلے جاؤ، وطن والوں کے اس ظلم و تعدی سے امان پاؤ، وطن والوں کے اس ظلم و تعدی سے امان پاؤ۔ سرکار علیہ السلام نے صحابہ کو اجازت دے دی، فرمایا صحابہ ہجرت کر کے مدینے چلے جاؤ۔ اب صحابہ نے ہجرت شروع کر دی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رب ذوالجلال کے حکم کے انتظار میں رک گئے کہ جب اللہ کا حکم آئے گا اس وقت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کر جائیں گے۔ ادھر تاجدار صداقت، عاشقوں کے ایمان، افضل البشر بعد الانبیاء والمرسلین، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے ہجرت کا ارادہ فرمایا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے، فرمایا ابو بکر رک جاؤ، ابو بکر رک جاؤ، مجھے امید ہے کہ جلدی ہی رب تعالیٰ ہمیں بھی اجازت دے دے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رک گئے۔ آپ کے پاس اس وقت 2 اونٹنیاں تھیں، آپ کے پاس اس وقت 2 اونٹنیاں تھیں۔ عشق رسول دیکھیے گا، اور آپ بڑے ہی خوش ہوئے، اور سرکار علیہ السلام کی اس بات سے بڑے ہی خوش ہوئے، اور آپ کے پاس اس وقت 2 اونٹنیاں تھیں۔ آپ نے 4 ماہ انہیں کیکر کے پتے کھلا کر موٹا تازہ کیا اور انہیں طاقتور بنایا کہ یہ ہجرت کی رات ہمارے کام آئے گی، یہ ہجرت کی رات ہمارے کام آئے گی۔ بالآخر مکہ کے کافروں نے اکٹھے ہو کے ایک وقت وہ آیا کہ مکہ کے کافر اکٹھے ہوئے ایک گھر میں، اور اکٹھے ہو کے انہوں نے کہا کہ مسلمان مکہ سے ہجرت کر کے مدینے جا رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو یہ مدینے جا کر طاقتور ہو جائیں اور جنگی تدبیریں کر کے ہم سے جنگیں لڑیں۔ ایسا کرتے ہیں معاذ اللہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہم قتل کر دیتے ہیں۔ یہ پلان بنایا، یہ مشورہ کیا، اور ساروں نے کہا ہم ایسا کرتے ہیں ہر قبیلے سے ایک ایک فرد لے لیتے ہیں، اور جب قصاص کا مطالبہ آئے تو اکیلے قریش کا قبیلہ باقیوں سے مقابلہ نہ کر پائے۔ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کر لیا، گھیراؤ کر لیا۔ جب گھر کا گھیراؤ کر لیا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم آ گیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت جبریل امین حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رب ذوالجلال فرماتا ہے کہ آپ ہجرت کر کے مکہ سے مدینے چلے جائیں، مکہ سے مدینے چلے جائیں۔ جبریل علیہ السلام سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اس ہجرت کے سفر میں اے جبریل میرا ساتھی کون ہوگا؟ جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اس ہجرت کے سفر میں ابو بکر آپ کے ساتھی ہوں گے، وہ صدیق ہیں۔
اس ہجرت کے سفر میں ابو بکر ہے آپ کے ساتھی ہوں گے وہ صدیق ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے کشانہ اقدس سے باہر آئے، آپ نے ایک مٹھی بھری مٹی کی ان کافروں پہ ماری اور آپ ان کے درمیان سے چلے گئے، آپ ان کے درمیان سے چلے گئے، وہ دیکھ نہ سکے آپ کو، آپ ان کے درمیان سے چلے گئے۔ اور رب ذوالجلال فرماتا ہے وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ، محبوب وہ جو مٹی پھینکی تھی وہ آپ نے نہیں پھینکی تھی، وہ رب ذوالجلال نے پھینکی تھی۔ وہ دیکھ بھی سکتے تھے، آنکھیں بھی تھیں، سب کچھ تھا، لیکن جب محبوب نے مٹی پھینکی اور آپ ان کے درمیان سے چلے گئے، آپ ان کے درمیان سے چلے گئے، یہ شان ہے رب ذوالجلال کی۔ اگر وہ چاہے تو آنکھیں ہونے کے باوجود بھی ہمیں کچھ نظر نہ آئے۔ اور دوپہر کا وقت تھا، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں سرکار علیہ السلام ہمارے گھر آتے تھے لیکن اس ٹائم کبھی نہیں آئے تھے، اس ٹائم کبھی نہیں آئے تھے، یا شام کو آتے تھے یا صبح کو آتے تھے، لیکن آج دوپہر کا وقت تھا، آپ دوپہر کے وقت آئے، دروازے پہ دستخط دی، جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیریت ہے؟ آج آپ اس وقت آئے ہیں، پہلے تو کبھی اس وقت نہیں آئے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر اندر چلو، اندر سرکار تشریف لے گئے اور فرمایا اے ابو بکر رب ذوالجلال نے حکم دیا ہے کہ محبوب مکہ سے ہجرت کر کے مدینے چلے جاؤ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں آپ کے ساتھ ہوں گا؟ سرکار نے فرمایا ہاں ابو بکر، اللہ فرماتا ہے ابو بکر کو ساتھ لے جانا، اللہ فرماتا ہے ابو بکر کو ساتھ لے جانا۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ سرکار علیہ السلام نے جب یہ فرمایا نا ابو بکر تم بھی میرے ساتھ ہوگے، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، خوشی کے آنسو کہ کائنات کے اندر ابو بکر کتنا خوش نصیب ہے کہ ساری دنیا کو چھوڑ کے سرکار ابو بکر کو ساتھ لے کے جا رہے ہیں، ساری دنیا کو چھوڑ کر ابو بکر کو ساتھ لے کے جا رہے ہیں۔ ابو بکر کتنا خوش نصیب ہے، قربان چاہیے، کتنی سعادت والے ہیں کہ سرکار علیہ السلام نے سب کو چھوڑ دیا اور ابو بکر کو ساتھ لیا، ابو بکر کو ساتھ لیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ سامان لیا، سفر کا کچھ سفر کا سامان ساتھ لیا، اور روایتوں کے اندر آتا ہے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بھی سامان لیا تھا اپنے لیے نہیں لیا، سرکار کے لیے لیا تھا، اپنے لیے نہیں لیا تھا بلکہ اللہ کے محبوب کے لیے لیا تھا۔ مر ہی جاؤں میں اگر اس سے جاؤں 2 قدم، مر ہی جاؤں میں اگر اس سے جاؤں 2 قدم، کیا بچے بیمار غم قرب مسیحا چھوڑ کر، کیا بچے بیمار غم قرب مسیحا چھوڑ کر۔ اب سفر شروع ہوا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جو دونوں اونٹنیوں میں سے زیادہ اچھی اونٹنی تھی وہ سرکار علیہ السلام کو سواری کے لیے دی اور عرض کیا یا رسول اللہ یہ سواری کے لیے قبول فرمائیے، یہ سواری کے لیے قبول فرمائیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر نہیں، میں اپنے مال سے اونٹنی خریدنا چاہتا ہوں۔ حضرت ابو بکر کا جواب سنیے، عرض کیا یا رسول اللہ ابو بکر بھی آپ کا ہے، ابو بکر کا سارا مال بھی آپ کا ہے، ابو بکر بھی آپ کا ہے، ابو بکر کا سارا مال بھی آپ کا ہے، یا رسول اللہ قبول فرمائیے۔ لیکن سرکار نے فرمایا نہیں ابو بکر میں اس اونٹنی کو خریدوں گا، اور اس کی وجہ بھی محدثین نے لکھی، اس لیے فرمایا کہ سرکار اس ہجرت کے ثواب میں جو ہے وہ ابو بکر کو تو شریک کر ہی رہے تھے، لیکن خود چاہتے تھے کہ اپنے مال سے اونٹنی خریدے تاکہ اس کا ثواب بھی ملے، اس کا ثواب بھی ملے، کیونکہ یہ ہجرت ثواب تھی، اللہ کی طرف سے حکم تھا۔
اللہ کی طرف سے حکم تھا۔ اب ہجرت کا سفر شروع ہوا، ہجرت کا سفر شروع ہوا، مکے سے نکلے اور مدینے کی طرف چل پڑے۔ ایک وہ راستہ تھا جو عام مدینے کو جاتا تھا، جس سے لوگ جاتے تھے مدینے کو، ایک وہ راستہ تھا جو استعمال نہیں کیا جاتا تھا، جاتا وہ بھی مدینے کو تھا اور اس کا سفر بھی زیادہ تھا، اس کا سفر بھی زیادہ تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی راستے کو اختیار فرمایا جو لمبا تھا اور جو مدینے کو جانے کے لیے عام طور پہ استعمال نہیں کیا جاتا تھا، کیونکہ کافر پیچھے تھے اور اعلان کر دیا تھا کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈ کے لائے ہم اسے 100 اونٹ انعام دیں گے، ہم اسے 100 اونٹ انعام دیں گے۔ تو اس لیے وہ راستہ اختیار کیا جو عام طور پر مدینے کو نہیں جاتا تھا، جس کا سفر بھی زیادہ تھا۔ آپ حضرت ابوبکر صدیق کا عشق دیکھیے اور قربان جائیے، جب رستے میں جا رہے تھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی سرکار کے آگے آتے ہیں، کبھی دائیں آتے ہیں، کبھی بائیں آتے ہیں، کبھی سرکار کے پیچھے آتے ہیں۔ سرکار علیہ السلام نے پوچھا، اے ابوبکر کیا معاملہ ہے؟ کبھی آگے آتے ہو، کبھی دائیں آتے ہو، کبھی بائیں آتے ہو، کبھی پیچھے آتے ہو۔ حضرت ابوبکر صدیق نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب مجھے خوف ہوتا ہے کہیں آگے دشمن گھات لگا کر نہ بیٹھا ہو اور آپ کو نقصان نہ پہنچائے، میں آگے آ جاتا ہوں، اور جب مجھے لگتا ہے دشمن دائیں سے آئے گا میں دائیں آ جاتا ہوں، اور جب مجھے لگتا ہے بائیں سے آئے گا میں بائیں آ جاتا ہوں، اور جب مجھے لگتا ہے پیچھے سے حملہ نہ کر دے، یا رسول اللہ میں پیچھے آ جاتا ہوں، یا رسول اللہ میں پیچھے آ جاتا ہوں۔ سرکار علیہ السلام نے پوچھا، اے ابوبکر کیا تمہیں یہ پسند ہے کہ جو مصیبت پہنچے تمہیں پہنچے مجھے نہ پہنچے؟ حضرت ابوبکر صدیق نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قسم ہے اس رب العالمین کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، آپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، جو مصیبت آئے وہ مجھے پہنچے، جو مصیبت آئے وہ مجھے پہنچے، آپ کو کوئی تکلیف نہ آئے۔ یوں مجھ کو موت آئے تو کیا پوچھنا میرا، یوں مجھ کو موت آئے تو کیا پوچھنا میرا، میں خاک پر نگاہ در یار کی طرف، میں خاک پر اور نگاہ در یار کی طرف۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار علیہ السلام کے ساتھ سفر ہوتا گیا۔ اب اس سفر کے اندر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگلیوں کے پنجوں پہ چل رہے تھے، اپنی انگلیوں کے پنجوں پہ، پاؤں کی انگلیوں کے جو آگے والی انگلیوں والا حصہ ہے اس پر چل رہے تھے، اور اس کی وجہ بھی یہ تھی کہ دشمن پیچھے تھا اور قدموں کے نشانات سے دشمن تلاش نہ کر لے، دشمن تلاش نہ کر لے، انگلیوں کے بل چل رہے تھے، اور اس طرح چلنے کی وجہ سے آپ کی مبارک انگلیاں زخمی ہو گئی، آپ کی مبارک انگلیاں زخمی ہو گئی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آپ کی مبارک انگلیوں کو دیکھا، جب آپ کی پیروں کی طرف دیکھا کہ پیروں کی انگلیاں زخمی ہو گئی ہیں، عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابوبکر کے کندھوں پہ سوار ہو جائیں، ابوبکر کندھوں پہ اٹھا کے آپ کو غار ثور پہ لے جائے گا، ابوبکر کندھوں پہ اٹھا کے آپ کو غار ثور پہ لے جائے گا۔ میں کہتا ہوں جنہوں نے مدینہ جنہوں نے حج یا عمرہ کیا ہے انہوں نے غار ثور کی بلندی دیکھی ہوگی کہ کتنی بلندی کے اوپر غار ثور ہے، اور چڑھنا، آج کل تو سیڑھیاں بنی ہوئی ہیں نا، اس زمانے میں یہ سیڑھیاں نہیں ہوتی تھی، یہ رستہ بھی نہیں تھا، اوپر جانے کے لیے رستہ بھی نہیں تھا، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھوں پہ اٹھا کے غار ثور پہ لے کے جاتے ہیں، غار ثور پر لے کے جاتے ہیں۔ ایک فتح مکہ کا دن تھا، فتح مکہ کے دن جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبۃ اللہ کو بتوں سے پاک کیا نا، بتوں کو توڑا، تو اس وقت جو بت اونچے تھے ان کو توڑنے کے لیے مولا کائنات
حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راستہ اور بت اونچے ہیں، آپ میرے کندھوں پہ سوار ہو جائیں اور ان بتوں کو توڑ دیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اے علی یہ بار نبوت ہے، یہ بار نبوت ہے، تم اس کا وزن نہیں اٹھا سکتے، تم اس کا وزن نہیں اٹھا سکتے، یہ بار نبوت ہے۔ اور دوسری طرف عاشق اکبر حضرت ابوبکر صدیق ہے کہ جو مصطفیٰ کریم کو، جو بار نبوت کو اٹھا کر میلوں میل پتھریلی راستے پہ چل کے غار ثور پہ مصطفیٰ کریم کو اٹھا کے لے کے جاتے ہیں، مصطفیٰ کریم کو اٹھا کے لے کے جاتے ہیں۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عشق رسول ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کے اوپر لے کے جاتے ہیں، اور جب غار ثور پہ جانا تھا تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ رک جائیے، اس غار کے اندر پہلے غلام کو جانے دیجئے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اندر کوئی زہریلی چیز ہو اور آپ کو تکلیف پہنچے، اور آپ کو تکلیف پہنچے۔ یہ عشق ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غار کی صفائی کی، صفائی کرنے کے بعد جو اس میں جتنے بھی سوراخ تھے سب کو بند کر دیا، سب کو اپنے کپڑے پھاڑ کر ان سوراخوں کو بند کر دیا۔ معارج النبوہ کے اندر منقول ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا، اس زمانے کے اندر ایک سانپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا، اس نے آ کے عرض کی یا نبی اللہ، یا روح اللہ، مجھے بتائیے کہ مکے کو کون سا راستہ جاتا ہے، مکے کو کون سا راستہ جاتا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بڑے حیران ہوئے اور ارشاد فرمایا اے سانپ تجھے مکے میں کیا کام؟ تو وہ سانپ عرض کرتا ہے یا روح اللہ، سنا ہے کہ آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ کی وادی میں تشریف لائیں گے اور مجھے بڑی ہی محبت ہے ان سے، میں ان کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، میں ان کا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے وہ سانپ کہتا ہے یا روح اللہ، وہ مکہ کی وادی میں تشریف لائیں گے، وادی کے اندر تو میں جا نہیں سکتا، لوگ مجھے مار دیں گے، اور جب مدینے میں ہجرت کر کے جائیں گے تو مدینے میں بھی نہیں جا سکتا، مدینے کی وادی کے لوگ بھی مجھے مار دیں گے، سنا ہے وہ ہجرت کے دوران غار ثور میں ٹھہریں گے، اسی لیے رستہ پوچھ رہا ہوں کہ اس غار میں جا کے ٹھہر جاؤں گا، اس غار میں جا کے ٹھہر جاؤں گا اور محبوب کا دیدار کر لوں گا، اور محبوب کا دیدار کر لوں گا۔ اس سانپ نے غار کے اندر 70 سوراخ کیے، کتنے؟ 70 سوراخ کیے کہ اگر ایک بند ہو جائے تو دوسرا تو کھلا ہی ہوگا، محبوب کا دیدار کر لوں گا، دوسرا تو کھلا ہی ہوگا، محبوب کا دیدار کر لوں گا۔ لیکن ادھر بھی عاشق اکبر تھے، اماموں کے امام حضرت ابوبکر صدیق تھے، انہوں نے سارے سوراخ بند کر دیے، ایک سوراخ بچا، اس پہ اپنی ایڑی رکھ دی، اس پہ اپنی ایڑی رکھ لی۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے یا رسول اللہ تشریف لے آئیے، تشریف لے آئیے، میں نے غار کی صفائی کر دی ہے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار میں تشریف لاتے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار میں تشریف لاتے ہیں، ابو بکر کی گود ہے، میرے مصطفیٰ ابو بکر کی گود میں اپنا سر انور رکھ کے آرام فرماتے ہیں۔ محدثین نے، سیرت نگاروں نے لکھا 3 دن اور 3 راتیں میرے مصطفیٰ نے غار ثور میں قیام کیا، اور ان 3 راتوں کے اندر مصطفیٰ نے ابو بکر کی گود میں سر رکھا، ابو بکر رات بھر سوئے نہیں، دن بھر سوئے نہیں، ساری رات مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھتے رہے۔ میں کہتا ہوں ابو بکر اس وقت ایسی عبادت کر رہے تھے، چہرہ مصطفیٰ کو دیکھ کر نہ عرش پر کوئی وہ عبادت کر رہا تھا، نہ فرش پہ وہ کوئی عبادت کر رہا تھا، جو ابو بکر عبادت کر رہے تھے۔ اور آپ دیکھیے قرآن کریم کی ریل ہونا تو ہم اس کا بڑا ہی ادب کرتے ہیں، اس کو پاؤں بھی نہیں لگاتے، ادب سے رکھتے ہیں، بڑے ہی اس کی تعظیم کرتے ہیں۔
میں کہتا ہوں جو صاحب قرآن کی ریل بنی ابو بکر کی گود، اس کی عظمت کا عالم کیا ہوگا، اس کی عظمت کا عالم کیا ہوگا۔ جو محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود سر انور کے لیے ریل بنی، سرانہ بنی، تکیہ بنی، اس ابو بکر کی گود کی عظمت کا عالم کیا ہوگا۔ اب ادھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سوراخ پہ اپنی ایڑی رکھی۔ وہ سانپ بھی 600 سال سے انتظار کر رہا تھا کہ کب محبوب اس گھر میں تشریف لائیں اور میں ان کی زیارت کروں۔ 600 سال سے انتظار میں تھا، اور اس نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایڑی پہ اپنا سر رگڑا کہ حضرت ابو بکر اپنے پاؤں کو اٹھائیں، لیکن عاشق اکبر نے اپنے پاؤں کو نہ اٹھایا۔ اس سانپ نے ڈسا، پھر بھی پاؤں کو نہ اٹھایا، حتیٰ کہ تکلیف کی وجہ سے آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلے اور مصطفیٰ کے گالوں پہ وہ آنسو بہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر کیا ہوا؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ کسی چیز نے پاؤں پہ کاٹ لیا ہے۔ میرے مصطفیٰ نے کہا لا تحزن ان اللہ معانا، لا تحزن ان اللہ معانا، اے ابو بکر غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے، غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن لگایا، حضرت ابو بکر کے پاؤں کا جو زہر تھا، جو درد تھا، وہ ختم ہو گیا، جو زہر تھا، جو درد تھا، وہ ختم ہو گیا۔ شاعر کہتا ہے یار کے نام پہ مرنے والا سب کچھ صدقہ کرنے والا، یار کے نام پہ مرنے والا سب کچھ صدقہ کرنے والا، ایڑی تو رکھ دی سانپ کی بل پر، ایڑی تو رکھ دی سانپ کی بل پر، زہر کا صدمہ سہ لیا دل پر، زہر کا صدمہ سہ لیا دل پر، منزل صدق و عشق کا رہبر یہ سب کچھ ہے خاطر دل بر، منزل صدق و عشق کا رہبر یہ سب کچھ ہے دل بر کی خاطر، کہ محبوب کی خاطر سب کچھ سہ لیا، درد بھی سہ لیا، تکلیفیں بھی سہ لی، مال بھی قربان کر دیا۔ اور یہ نیکی کتنی عظمتوں والی ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بڑی شان و عظمت والے ہیں، جن کے آنے سے اسلام کو ترقی ملی، جو جس راستے سے گزرے شیطان کو رستہ چھوڑ دے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ وہ شان و عظمت والے عمر کہا کرتے تھے کہ عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں لے لی جائیں، ابو بکر کی 2 نیکیاں عمر کو مل جائیں، ابو بکر کی 2 نیکیاں عمر کو مل جائیں۔ ایک وہ نیکی جو غار کے اندر، ایک وہ نیکی جو غار کے اندر ابو بکر کو نصیب ہوئی، کسی اور کو نصیب نہ ہوئی، ایک وہ نیکی جو غار کے اندر ابو بکر کو نصیب ہوئی، کسی اور کو نصیب نہ ہوئی، اور دوسری وہ نیکی کہ جب سرکار علیہ السلام اس دنیا سے وصال کر گئے تو منکرین زکوٰۃ نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، تو ابو بکر نے کہا جو رسول اللہ کو ایک رسی بھی زکوٰۃ دیتا تھا ابو بکر اس سے بھی زکوٰۃ لے گا، ابو بکر اس سے بھی زکوٰۃ لے گا، اور جو زکوٰۃ کا انکار کر دے گا ابو بکر اس سے جنگ کرے گا، ابو بکر اس سے جنگ کرے گا۔ یہ شان حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جسے رسول اللہ نے صدیق کہا، جسے جبریل نے صدیق کہا، جسے خدا نے خود صدیق کہا، اس کی صداقت کا عالم کیا ہوگا، اس کی صداقت کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عشق کے صدقے، عشق رسول کی دولت عطا فرمائے اور تاجدار صداقت کی غلامی نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔